بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سیاست ٹونائٹ کے آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری۔ ہمارے آج کے ایجنڈا میں شامل ہے مارکہ حق کے فاتح، پاکستانی طیاروں کے نام ایک اور عالمی اعزاز۔ مارکہ حق میں بھارت کے 5 طیارے تباہ، ٹرمپ کی تصدیق۔ احتجاج کی دھمکیاں دینے والی پی ٹی آئی کو خود احتجاج کی دھمکیاں، اس پر ماہرانہ رائے دیں گے رضوان رضی، امین حفیظ اور جواد فیضی صاحب۔ السلام علیکم جی آپ تینوں کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رضی دادا جی ماشاءاللہ آج تو بہت خوشی کا دن ہے۔ پہلی بات آپ کو مبارک ہو، سب کو مبارک ہو۔ ہمارے تھنڈرز، ہمارے چیتے، شیر جے ایف 17 کی دھوم ہے آج پوری دنیا میں اور اسپیشلی برطانیہ میں۔ ایئر شو جو ہوا ہے اس میں تو دھوم مچا دی انہوں نے۔ برطانیہ کے اندر نا اس کو ٹیٹو شو بھی کہتے ہیں، اور وہاں پہ اس کا نام ہی یہی ہے، رائل انٹرنیشنل ایئر فورس، نہیں رائل انٹرنیشنل اپنا ٹیٹو شو۔ ہاں لیکن وہ جو ہے وہ REAT بنتا ہے نا، اس کا ایبریویشن جو اے پتہ نہیں اب میرا مطلب ہے کس کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ ٹیٹو شو ہے اور اس کے اندر نہیں اے فار ایئر ہوتا ہے نا، ایئر ٹیٹو شو، رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو شو، میں یہی کہہ پورا رہا نام۔ تو اب وہاں پہ دنیا بھر کی میرا خیال 53 ممالک اس دفعہ آئے ہیں، لیکن مبارک تو لے لیں، میں نے مبارک دی ہے، پرائم منسٹر صاحب نے مبارک دی ہے، پوری قوم کو مبارک دی ہے، آپ لوگ تو سیریس ہو گئے، سب کو دینی چاہیے۔ اچھا اب اس کے اوپر نا وہ آئے ہیں، مطلب کہ وہ کٹھے ہوتے ہیں اور اپنی اپنی پرفارمنس بھی ہوتی ہے، ان کی سٹوریز لے کے آتے ہیں، سٹوری ٹیلنگز ہوتی ہے، پریزنٹیشن ہوتی ہے۔ اس دفعہ اس ایکسپو کا جو ہیرو تھا وہ JF 17 تھنڈر تھا۔ ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے، کی راتوں کی، دوپہر کی، صبح کی نیندیں کام کر کے نہیں، اس کا نام تو جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے، اس کی بات ہم نے اگلے ولاگ میں کریں گے، بالکل صحیح بات ہے، جنہوں نے نیندیں حرام کی ہوئی ہیں۔ لیکن اچھا وہاں پہ ہمارے 3 گئے ہیں، ایک JF 17 تھنڈر گیا ہے، ہماری اپنی C-130 گیا ہے، اور IL-87 جو ہم نے یوکرین سے لیا تھا، یہ وہ ہوا کے اندر جہازوں میں تیل بھرنے والا جو ٹینکر ہے وہ گیا ہے، ٹھیک ہے جی، مطلب موبائل پیٹرول پمپ۔ اچھا وہ روس کا بنا ہوا ہے، C-130 امریکہ کا بنا ہوا ہے، اور JF تھنڈر ہمارا اپنا پاکستان کا، ٹھیک ہے۔ اور یہ یہاں سے ایک فلائٹ میں وہاں پہ پہنچے، راستے میں ری فیولنگ وغیرہ کرتے گئے، ٹھیک ہو گیا۔ ایک تو یہ انہوں نے اپنی مہارت کا اظہار کیا ہے۔ پھر برطانیہ کے اندر مختلف قسم کے کرتب ہیں، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ ہر ایئر فورس کا جو طیارے تھے وہ پہنچ رہے تھے اور زیادہ تر ایک ہی وقت میں پہنچے، ان کی ویڈیوز جو تھی سوشل میڈیا پہ دستیاب تھیں۔ صحیح جو لینڈنگ JF تھنڈر نے کی ہے، کیونکہ لینڈنگ جو ہوتی ہے وہ پائلٹ کی مہارت کا کمال ہوتی ہے، نقطہ کمال ہوتی ہے، ٹیک آف اور لینڈنگ، ٹھیک ہے، اور خاص طور پہ لینڈنگ جو ہوتی ہے نا، کیونکہ اس کے اندر بڑے کنٹرول کے ساتھ اس نے ٹچ ڈاؤن کرنا ہوتا ہے، اور ہلکی سی بھی پائلٹ صاحب بیٹھے نے کوٹ پوچھ لیں، ہلکی سی بھی میرا مطلب ہو جائے نا، جنبش منہ کے پرنے گرتا ہے نا جہاز، تو لہٰذا اس نے بڑی احتیاط کے ساتھ کرنا ہے۔ جو لینڈنگ ہوئی ہے اور وہاں پہ اس وقت کوئی 150-200 کیمرہ تے لگا ہونا ہے، 150-200 کیمرہ لگا ہونا ہے، اس کے اوپر باقاعدہ کلیپنگ ہوئی ہے، ویری گڈ، صحیح کہ گڈ لینڈنگ، ٹھیک ہے۔ پھر JF تھنڈر وہ تھا جو کہ 5 رافیل طیارے کل کر کے گیا ہوا ہے، یہاں سے شکار کر کے گیا اس کا، اور دنیا بھر میں اس کی دھوم ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے وہ جو پنڈی کے MNA ہیں، نظر الاسلام کے کیا نام ہے ان کا، وہ بیچارے جن کو قید کر دیا گیا تھا الیکشن میں، اور جن کے 8 سال کے بیٹے نے الیکشن کمپین چلائی تھی، وہ آج کل کمبوڈیا گئے ہوئے ہیں وہاں پہ اسی طرح کے ایک فورم سے خطاب کرنے، اور وہاں پہ بھی وہ انہوں نے آج ٹویٹ کی ہوئی تھی، تو وہ لکھا کہ مجھے لوگ کان میں آگے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ انڈیا کے رافیل طیارے گرائے کیوں ہیں، کیسے ہیں، نہیں کیسے ہیں، اچھا کیوں، انہوں نے آگے جا کے اس کی وجہ لکھی کیونکہ ان کے پاس رافیل ہے، جو مجھ سے آگے پوچھتے ہیں ان کے پاس بھی رافیل ہے، وہ ڈرے پڑے ہیں، وہ ڈرے پڑے ہیں کہ شاید رافیل میں پرابلم ہے۔ ایک بار پھر سے پاک فضائیہ نے پوری قوم کے دل جیت لیے،
خوشی ہے دیکھیں نا؟ جی میں کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے آج جو 3 الفاظ کہے ہیں نا امین حفیظ صاحب کے دل میں اتر گئے ہیں. اچھا انہوں نے اتنی پیاری بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہماری پاک فضائیہ کی جو فضائی برتری ہے اور جو ان کا اصل ٹارگٹ ہوتا ہے, ہماری فضائیہ کے جو انتظامیہ ہے, جو پائلٹس ہیں, جو ٹیکنیشنز ہیں, انہوں نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت کا ثبوت جس طرح برطانیہ کے یہ جو ہمارا رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو شو میں انہوں نے کیا ہے, ہمارے پاکستان کی دفاعی جو برتری ہے وہ دنیا کو سامنے آ گئی ہے. پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا کہ ہم نے بھارت کے رافیل سمیت 6 طیارے گن کے مار گرائے, اور وہاں پر ٹیٹو شو میں ہمارے C-130 اور JF تھنڈر 17 نے جو رول پلے کیا, جس طرح رضی دادا بتا رہے تھے کہ جس طرح ہائے اس شاہین نے برطانیہ کی سرزمین کو جیسے چوما, اور چوم کے پھر وہ جو اس نے اپنی خوبصورتی دکھائی, چوما کر دے, ٹچ کیا جیسے چوما, سرزمین کو چوما, نہیں چھوا, چھوا, چلے جی چھوا, بوسا دیا, بوسا کر لیں. نہیں اس کے پاؤں نے بوسا دیا. یار ہمارا شاہین کیوں برطانیہ کو جا کے بوسا دے وہ گا؟ نہیں کرے گا, وہ ہماری اوکے ہمارے شاہین کے ٹائروں نے ٹچ ڈاؤن. مجھے تو آج رضی دادا جواد فیضی صاحب آپ ذرا غور کریں, جب ہمارے اس ٹیٹو شو میں برطانیہ کے ہمارے جو JF تھنڈر اور C-130 اپنا بھرپور, اور جو C-130 کا آپ روپ دیکھیں, آئے ہائے 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 کیا روپ نکل آیا ہے گلکاری اور چندن سے. میں کہتا ہوں ایسا اس کے اوپر فیس خوبصورت, کیا, میں کہتا ہوں موٹی آنکھیں, میں کہتا ہوں گلکاری اور چندن پہ کر دیا, اوپن بھی کر لیں. اگر مودی UK کے اس ٹیٹو شو میں موجود کا ہوتے سندور اجاڑا یا اوپٹن لگا رہے ہیں. جہاز کا ہمارے جو C-130 جہاز نے جو روپ ڈارا ہوا تھا, جو اس کے اوپر آنکھیں دیکھی آپ نے, میں کہتا ہوں وہ دور لگا کے بھاگ جاتا. لیکن آج مجھے وہ یاد آ رہے تھے MM عالم کہ جنہوں نے 60 سیکنڈ میں بھارت کے 5 طیارے مار گرائے, اور اس مئی 2025 میں ہماری شہینوں نے وہی دہراتے ہوئے انڈیا کے 5 کی بجائے 6 جہاز فیتی کر دیے. فیضی صاحب ہمارے فائٹرز کی دھوم ہے آج دنیا میں, ہم تو یہاں بہت انجوائے کر رہے ہیں لاہور میں. شیر سن لیں جی, وہ اقبال کا شعر ہے نا کہ پلٹنا جھپٹنا, جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ, کہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں, کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. پلیز ہمارے فائٹرز کی دھوم ہے پوری دنیا میں, ہم تو لاہور میں بہت خوش ہیں. آپ کی شرٹ پہ کیا لکھا ہوا ہے ویسے؟ چلیں آپ کی شرٹ کو دیکھتے ہوئے, آپ شرٹ پہ بعد میں بتائیے گا, لیکن اس شرٹ کو دیکھنے کے بعد میرے مائنڈ میں بات آئی ہے کہ یہ دنیا میں اب ثابت ہو گیا ہے کہ خالی جہاز نہیں لڑتے, جہازوں میں بیٹھے ہوئے ہمارے شیر لڑے ہیں. دیکھیے ابھی امین حفیظ صاحب کہہ رہے تھے شعر سے شروع کرے, شعر سے تو نہیں اس وقت بنتا, رضی صاحب کے بعد تو شعر سنانا نہیں بنتا, لیکن جہاں تک ہمارے جہازوں کی بات ہے تو ہمارے جہازوں کا ہمیشہ ہی کافی تذکرہ رہا ہے, اور خاص طور پہ برطانیہ میں تو زیادہ ہی رہا ہے. لہٰذا اگر میں یہ کہوں کہ میں اپنے سینے پہ یہ سجائے ہوئے رافیل کلر اور JF-17 یہ میں پہن کے سینہ چوڑا کر کے اور فخر سے چل رہا ہوں, اللہ تکبر سے دور رکھے. لہٰذا اور JF بھی بنتا ہے, وہ میرے نام کا مخفف بھی ہے, اس لیے بھی میں نے کہا یہ پہنی ضروری ہے شرٹ نا, اور سیدھے ہی ہو جاؤ. لہٰذا اب سیدھی سی بات یہ کرتے ہیں کہ جہاں ہماری بہادری, جہاں ہماری جرت مندی, جہاں ہمارے جذبہ شہادت, جہاں ہمارے جذبہ خیبر بدر حنین, اور ہم نے سارے یہ جذبے جب اکٹھے کیے اور اس کے بعد دشمن کو نہ صرف مار گرایا بلکہ پوری دنیا کو یہ بتایا. اور ابھی جو بات ہو رہی تھی نا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ قمر الاسلام صاحب کہ وہ پوچھ رہے کیوں رافیل گراتے ہیں, یہ بھی ہمارا میسج تھا کہ ہم تو ہندوستان کے رافیل بھی نہیں گرانا چاہتے تھے, ہم تو یہ کہتے تھے کہ آؤ
بیٹھ جاتے ہیں, معاملات حل کرتے ہیں. آؤ جو اقوام متحدہ میں قراردادیں ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں, آؤ اس پہ عمل بھی کر لیتے ہیں, آؤ ایک دوسرے کی عزت کریں, احترام کریں. ہمسائے ہیں, بدقسمتی صحیح لیکن چلو ہمسائے تو ہو. آؤ ان دونوں ممالک کے عوام کے حوالے سے, اس ایشیا کے امن و استحکام کے حوالے سے آؤ مل کے چلتے ہیں. ہماری رافیل سے ذاتی کیا دشمنی ہو سکتی تھی, لیکن جب جس کا جو کل پرزدہ, اور پھر ہم نے تو اسرائیلی ڈرون بھی بہت زیادہ مار بھی گرائے ہیں اور پکڑ بھی رکھے ہیں. ہم نے یہ کہا کہ ہماری لڑائی تو نہیں ہے, لیکن اگر ہمیں للکارا جائے, ہم پہ حملہ آور ہوا جائے تو پھر اسی نہیں چھڑیں گے. یہ تو پوری دنیا میں میسج چلا گیا. شمائلہ اس کے ساتھ ابھی نقش و نگار کی بات ہو ہی گئی, تو سب سے زیادہ ایسے ممالک کے اندر ٹیٹوز جو ہوتے ہیں اور پھر نقش و نگاریاں اور اس میں کلچر, آرٹ, یہ بھی میسج ہے پوری دنیا کو کہ آئیے اپنے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیجئے ان کی اشکال کے اندر, ان کی شکلوں کے اندر, ان کے حلیے کے اندر, کہ کیا آپ سامنے لے کے آ رہے ہیں اور کیا دکھانا چاہ رہے ہیں. اس میں ہی تو اصل یہ بھی ہے کہ ہماری تاریخی فتح کے جھنڈے تو لہرائے جا رہے ہیں. ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ صرف یہی نہیں, ہم نقش و نگار بھی جانتے ہیں اور وہ جو نقوش ہم نے چھوڑے ہوئے ہیں ان کو یاد کرانا بھی جانتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ جہاں ہم اپنی فتح, اپنی بہادری, اپنی جرت, اپنی بے باکی, اپنی ملک سے محبت اور حب الوطنی, اس کے جذبے سے سرشار ہو کے چل رہے ہیں, وہیں نہ صرف ہمارے طیارے وہ عالمی اعزازات حاصل کر رہے ہیں, پھر آپ والی بال پہ چلے جائیے, پھر آپ سنوکر پہ چلے جائیے, تو ہمارا یہ چہرہ بھی ہے جو دشمن نے بگاڑ کے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ ہم دہشت گرد ہیں, خدا نہ خواستہ نہیں. اب پوری دنیا یہ بھی ونس اگین یہ جاننا چاہتی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیاں کتنی تھیں اور کتنی ہیں, اور اب بھی ہم فرنٹ لائن پہ چل رہے ہیں. لہٰذا یہ پورا میسج یکے بعد دیگرے ان کامیابیوں پر یقیناً آپ کو بھی اور لوگوں کو بھی اور ہمارے خاص طور پہ ان ہیروز کو مبارکباد بھی دینی چاہیے اور ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. بالکل جی, فتح سب کو بہت مبارک. واپس آتے ہیں اور پھر بات کریں گے دوبارہ ٹرمپ صاحب نے کیا بیان دیا, لیکن یہاں پہ لینی ایک چھوٹی سی بریک. اسٹے ود اس. ممکنہ بارشوں کے پیش نظر چھتوں کی صفائی اور نکاسی آپ کو یقینی بنائیں. دیواروں کو محفوظ بنانے کے لیے لپائی اور پلستر کروائیں. پوسیدہ اور کچے مکانوں میں قیام سے گریز کریں. برساتی نالوں میں نہانے یا اس کے قریب جانے سے اجتناب کریں. نشیبی علاقوں کے مکین نچلی منزل سے قیمتی اشیاء خصوصاً ضروری کاغذات وغیرہ کو بلند و محفوظ جگہ پر رکھیں. طوفانی بارشوں میں بجلی کے کھمبوں، سائن بورڈ اور درختوں سے دور رہیں. گھر میں خشک راشن، ضروری ادویات، ٹارچ، ماچس، مچھروں سے بچاؤ کی ادویات اور ضروری کاغذات کا بندوبست رکھیں. موسم اور سیلابی صورتحال سے آگاہ رہیں. آپ کی اور آپ کے خاندان کی جان قیمتی ہے. محتاط رہیں، محفوظ رہیں. ویلکم بیک. رسی دادا, میں نے ابھی بریک پہ جانے سے پہلے آپ کے بیسٹ فرینڈ ٹرمپ کی بات کی تھی. انہوں نے آج پھر یاد دلایا ہے مودی صاحب کو کہ بھولنا نہیں, آپ کو جب پاکستان سے مار پڑ رہی تھی تو میں نے آپ کو بچایا پاکستان سے.
ورنہ پتہ نہیں آگے پاکستان آپ کے ساتھ کیا کرتا. ابھی ٹرمپ صاحب نے خود بتا دیا ہے کہ مودی صاحب 5 طیارے مار گرائے ہیں آپ کے پاکستان نے. ہاں جی, وہ مجھے تم یاد مانو آ نہ گیا, مانو. وہ مجھے یاد آ گیا ایک پرانا پنجابی کا قصہ, پٹا لطیفہ. تو ایک چودھری صاحب کے لڑکے کی شادی تھی, تو اس نے اصرار کیا کہ میں نے گھوڑی پہ چڑھنا ہے, گھوڑی پہ بیٹھنا دلہا بن کے, لیکن گھوڑی کے اوپر جو کھیس ڈالنا ہے نا, میں نے وہ میں نے وہ مراسیوں کا, وہ اپنے والا, ٹھیک ہے, مراسیوں سے لے کے ڈالنا ہے. وہ مراسیوں نے کوئی اچھا کھیس بنوایا ہوا تھا, تو اب وہ برات کے ساتھ مراسی جا رہے ہیں. تو کسی نے پوچھا کہ بھائی جوان جانج کنا دیا, کہندا جانج تے جٹاں دیا, کھیس اپنا ہی. ٹھیک ہے نا. اب ایگزیکٹلی ٹرمپ صاحب جو ہے نا, انہوں نے اس مراسی والا جو ہے نا وہ کردار اپنایا ہوا ہے. میں معذرت چاہتا ہوں کہ جو بھی ان سے پوچھتا ہے کہ جی آپ نے کیا کیا ہے, جنگ ختم کروائی, انڈیا کو مار پڑ رہی تھی پاکستان سے, میں نے جا کے چھڑوایا, وہاں پہ امن کروایا 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان. بھائی یہ میں میری گنتی کے مطابق, بعض احباب کہہ رہے ہیں کہ 24ویں مرتبہ کہا ہے, لیکن میری ذاتی گنتی کے مطابق 21ویں مرتبہ ٹرمپ صاحب نے یہ بات کہی ہے. وہ کہتے رہتے ہیں اور آپ کاؤنٹ کرتے رہتے ہیں. جٹاں دی کھیس اپنا ہی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ بھائی دیکھیں جنگ تو ہونے لگی تھی, لیکن صلح آپ کے بھائی نے کروائی ہے. اور جناب مجھے اچھا, اب صلح جب ہوتی ہے تو دو فریقوں کے درمیان ہوتی ہے. جی, پاکستان نے تو اپروچ نہیں کیا ٹرمپ صاحب صلح کروا دیں, نہیں, اپروچ کس نے کیا؟ انڈیا نے کیا. انڈیا نے. اس کا مطلب ہے جس کو مار پڑ رہی تھی یا مار پڑ چکی تھی, اور آج انہوں نے اس میں ایک اضافہ اور کیا. انہوں نے کہا کہ انڈیا کے 5 طیارے پاکستان تباہ کر چکا تھا جب ہم نے مداخلت کی ہے. مداخلت کے بعد اسی وقت تو کوئی بٹن دبایا نہیں نہ ہوگا, سٹینڈ سٹل پہ ہو گیا, اس کے بعد بھی گرے ہوں گے بھائی جان. یہ جو 7 والا فگر پرائم منسٹر صاحب نے دیا ہے نا, 6 طیارے اور ایک SUV, ٹھیک ہے نا, یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, کیونکہ آئیں گی ابھی فون ہوا ہوگا, اچھا فلاں سے بات کروائیں, اچھا فلاں سے بات کروائیں, یہ ہوا ہوگا تو پھر کہیں اور اس دوران اور بھی ہوا ہوگا. اس دوران میں تو وہی کہتا تھا نا رضی دادا, اب اس بات کو ذرا توجہ فرمائیں. ہر ملک کا, جیسے پاکستان میں بھی سالانہ جلسہ تقسیم انعامات ہوتا ہے, یہ پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ دیے جاتے ہیں, یہ تمغہ امتیاز دیے جاتے ہیں, یہ پاکستان کے بڑے بڑے ایوارڈ دیے جاتے ہیں. یہ انڈیا میں بھی یہ تقسیم انعامات کی تقریب ہونے والی ہے. انتظار کریں. مودی صاحب خود جیسے ایک ان کا گیا تھا نا یہاں سے ابھی نندن, اس کو یوں سینے پہ تمغے سجائے کہ جیسے اس نے پاکستان کے F-16 گرا دیے. وہ تو امریکہ بہادر نے صاحب بتا دیا کہ بھائی پاکستان کے F-16 سارے ہی محفوظ ہیں, لیکن انہوں نے تمغے دیے. وہ آپ پھر اپنے بندوں کو تمغے دیں گے, اور جو ساتھ وہ ریسٹیشن پڑھیں گے نا وہاں پر کہ اس بندے نے یہ کیا, یہ ہمارا نقصان ہوا, یہ پاکستان نے ہمارا کیا, یہ ان کی تقسیم انعامات کی تقریب بھارت پاکستان کی جو مئی کی جنگ ہے اس کے انکشافات. نہیں ہوگا تمغہ مار, تمغہ جترول, جس کی جتنی مار اتنا بڑا تمغہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے تو انہوں نے کہا نا جی کہ ہم نے آپ کے دہشت گردوں کو استغفر اللہ مارا, حالانکہ سویلین لوگوں کو انہوں نے قتل کیا. تو ہماری فوج نے, ہماری قوم نے اپنا نقصان نہیں چھپایا. نہیں, جتنا نقصان جتنے شہید ہوئے ہم نے بتایا, شہید ہوئے فوری طور پہ میڈیا نے بتایا, میڈیا نے آن ایئر کیا وہاں کا فگر, وہ جو تصاویر تھیں, پھر لوگوں نے پرائیویٹ سوشل میڈیا کے اوپر کی. صحیح, ٹھیک ہے. بھارت نے پہلے تو کہا کہ جی ہمارا نقصان ہی کوئی نہیں ہوا, ہمارا S-400 گرا نہیں ہے. اگر S-400 ہم نے تباہ نہیں کیا تو 7 آپریٹر کو تم جو ہو بعد از مرگ اعزاز دینے جا رہے ہو, تو وہ میرا مطلب ہے غسل خانے میں پھسل کے مارے گئے تھے. وہ S-400 کے آپریٹر تھے نا, ان کی سسٹم کے اوپر ڈیوٹی تھی نا. تو جب ہم نے وہ سسٹم تباہ کیا تو یہ بےچارے آج ہانی ہوئے نا. اچھا ایک اور بات سنیں, ہمیں ان کے ساتھ ہمدردی ہے, ترس ہے کہ وہ اپنی سیاسی جو ہے مودی کی سیاست کی بھینٹ چڑھے ہیں بےچارے. اچھا دوسرا شمائلہ انہوں نے کیا کیا ہے, ایک طرف جب چھترور ہو رہی تھی, ان کے مالی نقصان ہو رہے تھے, ان کے تیاروں کے نقصانات ہو رہے تھے, ان کی تنصیبات تباہ ہو رہی تھی, ان کا سسٹم جیم ہو رہا تھا, جب وہ اپنی جس کو کہتے ہیں نا کہ ان کے اوپر مسلسل اٹیک پہ اٹیک تھے پاکستان کے, اور امریکہ کے پریزیڈنٹ نے جب یہ سیز فائر کرایا,
ایک طرف تو یہ نسے گئے وہاں پر جا کے سیز فائر کروایا, منتیں فائدہ اٹھایا کہ کی مزید ہمیں چھترول نہ بچائیں. ہو. جب ادھر سے بچے تو الٹا کلنٹن اس کو ٹرمپ صاحب کو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے اچھا نہیں کیا اور ہم نہیں مانتے کہ آپ نے جنگ رکوائی ہے, اور آپ نے جو کشمیر پہ ثالثی کا بھی کہا ہم نہیں مانتے, ہم مسترد کرتے ہیں. یہ تو بیچاروں کے ساتھ جو ہوئی مطلب سو ہوئی امین صاحب, یہ تو جو ہوئی سو ہوئی. اس کے بعد رضی دادا جو انہوں نے کانٹریکٹ کیا ہوا تھا اپنے ہتھیاروں کا بھارت نے, وہ دوسرے کنٹریز کے ساتھ, انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ہار گئے ہیں. مارکہ حق کی شکست کے بعد جو ہے نا, برہموس کا ہاں انہوں نے کہا کہ کینسل, وہی ہمارے برازیل نے کینسل کیا. انہوں نے کہا جی آپ کا کوئی برہموس جو ہے وہ نشانے پہ نہیں, باقاعدہ انہوں نے ریزن بتائی ہے کہ پاک انڈیا کانفلکٹ کے اندر آپ کا کوئی برہموس نشانے پہ نہیں لگا. اب دنیا میں 2 ممالک ہیں جو برہموس استعمال کرتے ہیں, ایک انڈیا ہے اور ایک میرا خیال کمبوڈیا ہے, یا سوری فلپائن ہے, ٹھیک ہے. اب فلپائن والے بھی پاکستان کے ماہرین سے پوچھتے پھر رہے ہیں کہ یار یہ کتنا دور واجدہ ہے ٹارگٹ سے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ان کا برہموس جا کے افغانستان میں پٹ رہا ہے. آپ پورا پاکستان ہی گزر گیا بھائی, ٹھیک ہے نا. اب ظاہر ہے کہ افغانستان میں تو نہیں مارا ہوگا آپ نے. اس کے علاوہ برہموس کا ان کا آرڈر کینسل ہوا. اس کو کور کرنے کے لیے امیت شاہ صاحب نے فرمایا کہ دنیا کے 8 ممالک جو ہیں وہ برہموس خریدنے کے لیے ہم سے رابطہ کر رہے ہیں. نام 10 نام بتاؤ بھائی, کون سے 8 ممالک ہیں, ہم بھی جا کے ذرا ان کے دماغی معائنہ کر کے آئیں. یعنی دیکھیے تیجا آپ سے نہ بنتا ہے نہ اڑتا ہے. اس پورے مدعے کے اندر آپ نے 1982 سے شروع کر کے یعنی 45 سال میں جو جہاز بنایا وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے آپ جنگ میں اتار سکیں, اور اب آپ 6th جنریشن جہاز بنانے جا رہے ہیں جو 2035 کے اندر بننے کا امکان ہے. فیضی صاحب یہی ہے بات برطانیہ کا میگزین ہے دی اکانومسٹ, اس نے بھی لکھی ہے. اس نے کہا کہ بھارت کو نہ جہاز اڑانے آتے ہیں اور نہ ہی کچھ بنانا آتا ہے. اور انہوں نے بھی لکھ دیا ہے جی تباہ ہو گئے ان کے جہاز. اچھا کیا آپ نے مجھے مخاطب کر لیا, ورنہ میں سوچ رہا تھا جتنی دیر گفتگو جاری ہے میں جا کے طیارہ ہی نہ لینڈ کر رہا ہوں, واپس آ جاتا ہوں تاکہ پھر شامل ہو جاؤں گا. لیکن میں پھر اسی رافیل کے ساتھ پہلے سیگمنٹ میں بھی یہی بات ہوئی. پھر امریکن پریزیڈنٹ کا آپ نے ذکر کیا. اس سے پہلے دیکھیے امریکہ کے پاس دنیا کا لیٹسٹ ترین وہ جو سسٹم ہے, جو امریکہ جس کے پاس بہترین سسٹم موجود ہو, جو پوری دنیا کو مانیٹر کرتا ہو, اس کا صدر اگر یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت تک 5 طیارے جو ہیں پاکستان نے مار گرائے تھے, تو یہ صرف امریکی صدر کا کہہ دینا کافی نہیں ہے, بلکہ انہوں نے بھی اپنا سسٹم چیک کیا ہوگا, انہیں بھی تو رپورٹ ملی ہوگی, اور رپورٹ ملی تھی تو ہمارے فیلڈ مارشل کا پرتپاک استقبال ہوا. ہسٹری میں پہلی دفعہ ایسی شخصیت جو ہے وہاں لنچ پہ مدعو کیا گیا ظہرانے پہ, لہٰذا یہ تو پوری دنیا کو پتہ چل گیا. ابھی ایک یہ جملہ بھی کہا گیا شمائلہ کہ ہم نے چھپایا کچھ نہیں, جو ہم پہ حملہ آور ہو کے اس نے ہمارا نقصان پہنچایا, ہم نے تو کچھ بھی نہیں چھپایا. ہم نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا اگر بزرگ مائیں بچے معصوم وہ اس میں جا سکتے ہیں, اگر 80 سالہ مجید مظفر آباد میں اس کا جنازہ پڑھایا جا سکتا ہے, اور جب اس سے پہلے ہم ان جگہوں پہ لے کے چلے گئے کہ یہ ہے وہ جگہ جہاں تم کہتے ہو کہ یہاں بہت سے دہشت گرد ہیں مبینہ طور پہ, تو ہم نے تو پہلے بتا دیا. راتوں کو اٹھ کر ہمارے وزیر اطلاعات نے پوری دنیا کے میڈیا سے مخاطب ہو کے کہا کہ ہماری یہ اطلاعات ہیں, اگر یہ ہوا تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا. ڈی جی آئی ایس پی آر کی ان دنوں کی مسلسل پریس بریفنگز دیکھ لیجئے, انٹرنیشنل میڈیا سے مخاطب ہونا دیکھ لیجئے, وہ واضح کہہ رہے تھے کہ جو تم کرو گے اور اگر تم نے کیا تو پھر ہم یہ کریں گے جس کی گونج پوری دنیا میں سنائی دے گی. اور پھر ہم نے وہ گونج سن لی اور پوری دنیا نے سن لی اور پوری دنیا نے وہ چیزیں دیکھ لی. لہٰذا اکانومسٹ کی طرف آ جاتے ہیں. دیکھیے میں نے آپ ہی کے ساتھ گفتگو میں یہ کہا تھا کہ قیامت تک
یہ سبجیکٹ پڑھایا جاتا رہے گا, اس پہ چیزیں آتی رہیں گی, اس پہ ریسرچ ہوتی رہے گی, اس پہ ڈاکٹریٹ کی ڈگریز جو ہے ملتی رہیں گی, اور اس میں پاکستان کا مرکزی جو نام ہوگا, ستارہ ہوگا, چاند ہوگا, اور ہمارے جوانوں کے جذبے ہوں گے, اور ہماری جو ماؤں کے جذبے ہیں جو اپنی بچوں کو تیار کرتی ہیں اس دھرتی ماں پہ مر مٹنے کے لیے, وہ بھی پڑھایا جاتا رہے گا اور سنایا جاتا رہے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ سچائی کے ساتھ ساتھ جھوٹ پہ بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی جو ہندوستان کا نام سامنے آتا رہے گا, کس طرح میڈیا کو استعمال کیا, کس طرح گیدڑ ببکیاں دی, کس طرح پاکستان میں ٹیررزم کو فروغ دینے میں, بڑھانے میں, اور دہشت گردوں کے پشتیبان اور بیک اپ کرنے والوں میں سے ہندوستان تھا, اور کس طرح وہ اپنی ہزیمت کو چھپانے کی کوشش کرتا رہا, کس طرح وہ کراچی, لاہور, اسلام آباد اور سمندری سمیت دیگر شہروں پہ قبضے کی باتیں کرتا رہا. یہ ساری چیزیں بھی اسی وقت ہی پڑھائی جاتی رہیں گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ دیکھ لیجئے گا, ابھی تو برازیل کی بات ہوئی ہے, ان کے فلمی معاہدے منسوخ ہو جانے ہیں جس طرح کے دہشت گرد ہے یہ, اور ابھی ہالی ووڈ سے دیکھیے گا کیسی کیسی فلم آتی اس جنگ پہ جس میں پاکستان کا نام پھر روشن ہوگا, اور وہ لوگ جو پاکستان کو نہیں جانتے اس طریقے سے, وہ ان فلموں کے ذریعے, ان موویز کے ذریعے وہ پاکستان کی وہ شان و شوکت دیکھیں گے. بالکل ٹھیک ہے. رضی دادا, یہ جو اتنی بے عزتی ہو رہی ہے مودی کی ہر جگہ پہ, کیا اس سے کچھ عقل سیکھے گا, یا جیسے آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایک بار پھر وہ کوئی فالس فلیگ ڈرامہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کوئی پلان کر رہا ہے, کوئی پروپیگنڈا چل رہا ہے اس کا؟ دیکھیے, کوشش تو, خواہش تو ان کی بہت ہے. پچھلے دنوں انہوں نے میانمار کے اندر آپ نے بتایا تھا ہمیں یہاں پہ 150 میزائل مارے, ٹھیک ہے, اور صرف یہ روپ ڈھارنے کے لیے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں. ادروائز اگر انہوں نے کرنا ہوتا تو وہ 10 کی صبح کو کر لیتے. ہم نے نماز فجر ادا کر کے, دعا کر کے, تو پہلا میزائل ان پہ مارا تھا سیب کھاتے ہوئے 9 بجے تک. اب آپ نماز فجر صبح ان دنوں کے اندر 4:15 4:30 ہاں 4:30 ہوتی ہے, ختم ہوتے ہوتے 5 بج جاتی ہے, تسبیحات وغیرہ پڑھتے ہوئے آپ 5 سوا 5 بجے باہر آ جاتے ہیں. اور ہلکی ہلکی نا وہ جو ویڈیوز آئی ہیں ان کے اندر ہلکی ہلکی وہ روشنی ہے, تو اس کے اندر جو ہے وہ میزائل چلائے جا رہے ہیں, اور اس کے اوپر فل تھروٹل اٹیک چلا گیا ہے. اور آپ 5 بجے کہہ لیں تو میرا مطلب ہے کہ 9 بجے تک ہمیں سیز فائر کی کال آ چکی تھی. ایسے ہی, ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ 9 بجے سے پہلے کسی نے نئی دلی سے رابطہ بھی کیا ہوگا, واشنگٹن, ٹھیک ہے. پھر ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ سوئے پڑے ہوں گے, پھر اٹھایا ان کو اٹھایا ہوگا, پھر پہلی بار نہیں مانے ہوں گے, پھر منتیں کی ہوں گی, مطلب پھر بیچ میں اور لوگوں کو ڈالا ہوگا. پہلے 1.5-2 گھنٹے کے اندر بھارت کو یہ پتا چل گیا تھا کہ آپا پھڑے گئے, نہیں چھڑ دے, انہوں نے نہیں چھڑنا. اصل میں بات پتہ کیا ہے شمائلہ بھی جو سوال کرنے جا رہی تھی نا, میں نے اس کی دل کی بات میں تو آپ کی طرف, ہاں میں تو گودی میڈیا پہ بھی آنے والی تھی کہ دوبارہ کہیں ان کو بھی تو تمغہ نہیں دینا. بات پتہ کیا ہے, اس ساری پاک بھارت جنگ میں جو لاس ہوا ہے, اگر اس پہ جیسے اپنے جواز صاحب بتا رہے ہیں نا کہ انڈیا کی جو ابھی اس کے اوپر تحقیقات ہوں گی, ابھی اس کے اوپر جو پڑھایا جائے گا, ریسرچ پیپر ہوں گے, پی ایچ ڈی ہوگی. ایک میں بات کر دوں, مئی کے واقعے کی نہ تو انہوں نے انٹیروگیشن, انویسٹیگیشن یا کوئی وہ نہیں ہوگی, انکوائری نہیں ہوگی. یہ مودی صاحب نے اسپیشل احکامات جاری کیے ہیں کہ مئی کے واقعے کی کوئی نہ انٹرنل انکوائری ہوگی نہ ایکسٹرنل ہوگی. اور سر جی میری بات سنے, بڑے بڑے جابر سلطان آئے, بڑے بڑے ایسے جن کی گردن میں سریا ہوتا تھا, جب وہ نہیں ہوتے نا کتابیں فائلیں تب کھلتی ہیں. تو اگر مودی صاحب نے اپنے دور میں یہ تحقیقات نہ ہونے دی تو مودی صاحب یہ یاد رکھیں کہ ان کے جانے کے بعد یہ فائلیں ان کے آرڈر سے نہیں کھلنی, اور بڑے لوگ آئیں گے جنہوں نے اپنی صفحے درست کرنی ہوں گی. میں جو بات بتانے لگا تھا وہ یہ تھی کہ اس پوری مئی کے پاک بھارت جنگ میں جو انڈیا کو نقصان ہوا ہے, جو اکانومسٹ نے بھی بتا دیا ہے, وہ یہ کہا ہے کہ بھارت کے جھوٹے میڈیا نے اپنی عوام کو اتنا جھوٹ بتایا, اتنا جھوٹ بتایا, سیاستدانوں کو اتنا جھوٹ بتایا, حکمرانوں نے اتنا جھوٹ بولا. جب وہ سارا جھوٹ
ہمارے نماز فجر سے لے کے ہمارے دوپہر تک کا جو اٹیک نے وہ سوری ان کے جھوٹ کا پلندہ کھول کے رکھ دیا. 3 دن امین صاحب بے وقوف بناتے رہے اپنی عوام کو, ان کے ایموشنز سے کھیلتے رہے کہ ہم نے پاکستان پہ اٹیک کر دیا, ہم نے قبضہ کر لیا, ہم نے سمندر اٹیک, سمندری جو ہے اس کو سمندر کہہ کے اس کو عوام تو بندرگاہ کسی پہ اور قبضہ مائنڈ میں کر. تھی. میں وہی کہہ رہا تھا کہ جب آپ جھوٹ بولیں گے, اور جس طرح ہمارے منسٹر انفارمیشن نے عطا تارا نے رات کی تاریکی میں اٹھ کے ان کے جھوٹ کا پلندہ کھول کے رکھ دیا, جب جنگ تھی بالکل نہیں سوئے. ہمارا جو انفارمیشن منسٹری ہے پاک بھارت جنگ میں, ہمارا جو وزارت دفاع ہے, ہماری وزارت خارجہ ہے, وزارت انفارمیشن ہے, پوری پاکستان کی تمام منسٹریز, حکومت, فوج پاکستان, عوام, میڈیا, میں کہتا ہوں اس طرح خوبصورت یکجہتی اتحاد کا مظاہرہ کیا, دشمن کا منہ کیا, میں کہتا ہوں ان کی عاقبت کھٹی کر کے رکھ دی ہے. اور یہ بتا دیا ہے کہ پاکستان کے میڈیا نے اور پاکستان کی حکومت نے, پاکستان کے ذمہ داران نے جو بات کہی سچ کہی. انڈیا کے میڈیا نے, انڈیا کے حکمرانوں نے اپنے عوام کو جو بتایا وہ جھوٹ پر مبنی تھا, اور اسی جھوٹ کے نتیجے میں آج وہ سچ بتانے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے, منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. اور منہ چھپاتے پھر رہے ہیں, اور پوری دنیا جس طرح سے اب بتا رہی ہے سچ کیا تھا, اب اس سے تو ان کی عوام بھی بہت ہرٹ ہو رہی ہوگی. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیں. مارکہ حق جشن آزادی ملی نغمہ مقابلہ 14 اگست 14 لاکھ روپے. اگر آپ کے سروں سے آتی ہے آزادی کی مہک تو اپنے بہترین ملی نغموں کی ویڈیوز 5 اگست تک ہمیں بھیج دیجئے. منتخب گانے 1 اگست سے 14 اگست تک پی ٹی وی پر نشر کیے جائیں گے. تو آج ہی وطن کے نام اپنی محبت کو نغمے کی شکل دیجئے. پی ٹی وی کی ویب سائٹ ptv.com.pk وزٹ کریں, سانگ کمپٹیشن ٹیب پر کلک کریں اور فارم فل کر کے اپنے ملی نغمے کا گوگل ڈرائیو یا وی ٹرانسفر لنک سبمٹ کریں, یا پی ٹی وی کی ویب سائٹ سے فارم ڈاؤن لوڈ کر کے پر کریں اور ای میل کے ذریعے اپنے گانے کے لنک کو ساتھ بھیج دیں. پہلی 3 پوزیشنز کے اعلان 14 اگست کو کیا جائے گا. پہلا انعام 7 لاکھ روپے, دوسرا انعام 4 لاکھ روپے, تیسرا انعام 3 لاکھ روپے. ویڈیوز بھیجنے کی آخری تاریخ 5 اگست ہے. ویلکم بیک. رضی دادا سیانے کہتے ہیں, وہ جو بہت زیادہ سیانے, جو آپ سے بھی زیادہ سیانے ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ہاں میرے نال تے سارے ہی سیانے نے. بالکل. پی ٹی آئی ہمیشہ دوسروں کو دھمکیاں لگاتی رہی ہے, احتجاج کریں گے, ہم یہ کریں گے. اب وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. دیکھیں اشفاق احمد صاحب, بابا جی اشفاق احمد صاحب, ویسے مجھے اشفاق احمد سے یاد آ گیا وہ جو یاسمین طاہر صاحب ہیں, نعیم طاہر صاحب کی بیگم اور امتیاز علی تاج صاحب کی صاحبزادی, آج ان کی رحلت ہو گئی. پی ٹی وی کی بہت بڑی آواز اور پی ٹی وی کی بہت بڑی ریڈیو پاکستان کی آواز تھی بیسیکلی. نعیم طاہر صاحب جو تھے انہوں نے ڈرامے لکھے, اور وہ علی طاہر کی والدہ بھی تھیں. لیکن بہرحال میں ویسے جو ہے وہ درمیان میں تذکرہ آ گیا. بابا جی اشفاق احمد صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ دھوکہ جو ہے, جھوٹ, دھوکہ اور فساد کبھی اپنا گھر نہیں بھولتے. جہاں سے وہ پھیلائے جاتے ہیں نا, وہ پلٹ کے وہاں پہ ضرور آتے. جس پارٹی نے بات کی ہے, اور گالی بھی اپنا گھر نہیں بھولتی, جس پارٹی نے سیاست کے اندر دھمکی, گالی, ٹھیک ہے, فساد, ہڑتال, اس کو بطور ہتھیار, بطور سیاسی ہتھیار متعارف کروایا. اب یہ ساری چیزیں پلٹ کے اس کے گھر واپس جا رہی. یعنی پشاور کے جو ان کی پارٹی کے جو پشاور چیپٹر کے سربراہ ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں, ذیشان صاحب, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی ہم نے کاغذات نامزدگی واپس نہیں لینے سینٹ کے الیکشن میں جو ہم نے جمع کروائے ہیں, اوکے. اور ہم نے اب ظاہر انہیں پرپوزر اور سیکنڈر تو
चाहिए ना। पी टी आई के अंदर से मिले होंगे ना, वो तो हो गए ना सर। अब उन्हें कहा जा रहा है कि आपके कागजात तो मंजूर हो गए लेकिन अब वापस ले लीजिए ताकि यूनानिमस कैंडिडेचर सामने आ सके। उन्होंने कहा जी हम तो नहीं लेना, इसका मतलब इलेक्शन होगा। और ताज़ा तरीन इतला ये है कि पीटीआई आके अपोजिशन की, यानी वहां की अपोजिशन पीपल्स पार्टी, PMLN, JUI और ANP के कदमों में बैठ गई है कि आप हमारी मदद करें, हम आपकी मदद करते हैं। ये हमारे फसादी जो है ना, ये जो बागी हैं, इनको हरा दें। वो बागी हारेंगे नहीं। उसकी वजह मैं आपको बताऊं, ये जो पीटीआई ने बंदरबांट करके अपोजिशन के साथ मिलकर 5-6 का फार्मूला लगाया ना, इसमें पीटीआई के हाथ से 2-3 सीटें निकलेंगी इसके नतीजे के अंदर, क्योंकि इनके वोट तो इंटैक्ट रहेंगे ना। ठीक है, और टूट जाएंगे। और फिर देखिए पिछले 2 सेनेट के इलेक्शन के अंदर मुसलसल पीटीआई के सूबाई असम्बली के अरकान ने अपने बिकने का जो है ना रिकॉर्ड वो मेंटेन किया है। बकायदा मोटर नोट गिनने वाली मशीनें रख के बैठे हुए हैं और गिन गिन के वो खाद वाले तोड़े में पैसे डाल रहे हैं, ठीक है, जो उन्होंने वसूल करने हैं वोट देने के। तो मेरा मतलब है कि अब बुनियादी तौर पे ये पाकिस्तान की सियासत का गंद था। अगर पार्टियां मिलकर इस गंद को अंडर द कारपेट करना चाह रही थी तो ये हो जाना चाहिए था। लेकिन ये जो पीटीआई का बागी ग्रुप है उसने कहा कि नहीं, ये गंद जो है ये तो पूरी सियासी मंजरनामे पे फैलेगा और सबके मुंह के ऊपर मला जाएगा। और अब आप देखिएगा कि आप और मेरा सर इस सियासत से शर्म से झुकेगा जिस तरह की सियासत अब इन इलेक्शन में होगी। अगर इतवार तक इस जो अब तक सियासत हुई है उसमें हमारा सर क्या फखर से ऊंचा किया इस पार्टी ने। थोड़ा सा बंद था, हालांकि सर का देख लें हाल क्या हो गया, आपका लेकिन तो थोड़ा सा सर करने बच वाले गया ऐसी था। बातें ऐसे वो भी नहीं बचना, ठीक है ना। फैजी साहब, ये हो क्या रहा है? सूबा हालो बेहाल है, हर तरफ पानी, सैलाब, यहाँ पार्टियां ग्रुप बने हुए हैं, गालियां चल रही हैं, एक दूसरे पे इल्जाम चल रहे हैं, रिश्वतें चल रही हैं। अब तो मौलाना फजलुर रहमान साहब भी इन पे रिश्वत और करप्शन के इल्जाम लगाते नजर आ रहे हैं, जो कि उनकी पार्टी में मतलब इत्तेहादी थे उनके ऑलमोस्ट। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान की पहले बात कर लेते हैं कि जब कहा गया कि जी मौलाना के पीछे उन्होंने नमाज पढ़ ली है उनकी इमामत में और दुआए खैर भी कर ली है, तो मौलाना और पीटीआई बड़े करीब आ गए हैं। मैंने तब भी ये कहा था कि नहीं, मैंने खुद मौलाना से ये पूछा था कि मौलाना, और बहुत सारे दोस्त गवाह, सलमान गनी साहब भी उस मौके पे मौजूद थे, तो मैंने ये कहा था कि मौलाना अगर आप इतने ही करीब हो गए हैं तो वो आपकी उन तकारीर का क्या करना है जो सोशल मीडियम पे बहुत ज्यादा मौजूद हैं। लिहाजा ये हो नहीं सकता कि अचानक इतला आ जाए कि मौलाना और जो है पीटीआई या इमरान खान भाई भाई बन गए, ऐसा मुमकिन तो है ही नहीं। और दूसरी ये बात है कि खुद डेरा इस्माइल खान को देख लीजिए, जनाब फैसल करीम कुंडी हो, मौलाना फजलुर रहमान और उनके साहबजादगान हो, और फिर अली अमीन गंडापुर और उनके बरादरान हो, तो ये वहां की भी सियासी जो मुखासमतें हैं वो भी साथ हैं। ये तो हो ही नहीं सकता था कि एक हो जाए। रह गई बात, आपने कहा सूबा बेहालो हाल है, तो कहीं पे महफिल कवाली है, कहीं पे धमाल है, और ये सारी चीजें हमने देखनी है अभी। और रजीज साहब, वाकई आप ठीक कह रहे थे कि शायद इस सतह पे जाने का नहीं सोच रखा हुआ था, मगर प्यारे अमीन हफीज भाई ये भी देखें कि तनज़्ज़ुली तक पहुंच के ही वापसी होनी है। मैं नहीं जाता हरमे मदीना, मैं नहीं जाता दूसरों को गालियां देना, मैं नहीं जाता बैरूने मुल्क खड़े होकर कहना कि मैं जेल से जाकर ये कर दूंगा, मैं नहीं जाता उस तरफ। और मैं नहीं जाता उस तरफ के कैलिफोर्निया की अदालत क्या कहती है, मैं नहीं जाता उस तरफ के किस गोद में पले हुए जो जवान हैं वो यहां तहरीक चलाएंगे, मैं ये नहीं कहता। लेकिन वो जो चीजें जिस कदर गंद डाला गया था वो अभी मला जाएगा मजीद इनके चेहरे पे, तब जाके 0 मीटर हो के फिर कोई बात हो सकती होगी तो हो सकती होगी। और हमने तो खुद जेल में जाके देख लिया, सवाल करके देख लिया कि अगर वो ऐसे इश्यूज पे भी जबान नहीं हिलाते, अगर वो ऐसे इश्यूज पे भी जो है वो इसराइल की मजम्मत नहीं कर पाते, अगर ऐसे ही इश्यूज पे रजीज साहब के सवालात का जवाब नहीं दे पाते, और वो सवाल और जवाब जो था वो जाती कोई दुश्मनी नहीं थी, वल्लाह मेरे दिल में नेक नियति थी कि काश ये शख्स कह दे कि मैं
इतना भाषण दे रहा हूं इंसानी हकूक पे, तो जो गाजा में हो रहा है उस पे इसराइल की मजम्मत ही कर दे। मैं मौका दे रहा था कि शायद रोजे क़यामत यही कोई वजह बन जाए इसकी मामलात की बेहतरी की। वो नहीं माना, उसने नहीं कहा, उसने कंधे उचकाया, उसने कहा ये कोई सवाल है। लिहाजा जब आप इस सतह पे चले जाएंगे तो फिर अभी बहुत कुछ होना है, बाकी है। बस दुआ उसमें यही है कि दुश्मन उसका फायदा ना उठाए और जो रखना डालने वाले हैं तरक्की की रफ्तार में उनको कहीं मौका ना मिले। बाकी गंद भी देखेंगे और यहीं से तहारत का अमल भी शुरू होगा। ये जो बानी पीटीआई ने आपसे कहा कि ये कोई सवाल है, यही उनकी बहन अलीमा खान साहिबा ने अभी कुछ दिन पहले एक हमारे जर्नलिस्ट को बोला। यही वज़ीर आला केपी जब आए हुए थे कवाली नाइट पे तो उन्होंने बोला। इसका मतलब है ये भी अब इनका ट्रेंड है। हाँ, और यहाँ पे एक मुहावरा जो कि मेरा ख्याल है फैजी साहब बोलना भूल गए कि मछली पत्थर चाट कर वापस आती है, और ये भी अपनी पीक पे एक्सट्रीम पे पहुंच गए फैजी साहब, ये वापस पलटेंगे। बात जी छोटी सी बात है, हाँ, मकाफात अमल, मुकाफात अमल। अच्छा जी, जो बोया है वो काटना है। और ये जो पीटीआई है ना, और ये बानी साहब जो हैं, और उनके जो मतलब जो वो कहते थे, जो वो मतलब, ये तो शुक्र करें, ये तो एसी उतरवाने की बातें करते थे बाहर जाके। वजीर आला पंजाब ने तो कह दिया है इनके कमरे में पता करें एसी है, अगर एक है तो 2 लगा दें। इनकी सहूलतें हैं, ये देसी मुर्गी खाते हैं, इनको देसी घी में भी पका के दे दें। इनका मालशिया नहीं है तो एक मालशिया भी इनको दे दें। कुक नहीं है तो किसी 5 स्टार होटल से अच्छा शेफ जो है ना इनको दे दें। जो लेना चाहते हैं ले ले। दसो ये शेफ नु की सजा है, वो क्यों जेल जाके बैठा रहे? नहीं, असल में वहाँ कैदियों में भी तो कई मकातबे फिक्र के लोग कैदी आते हैं ना जुर्म में, तो वहाँ ऐसे लोग भी आते हैं जो वहाँ किसी ना किसी अमीन साहब ठीक कह रहे हैं, ये अक्सर जाते रहते हैं चक्कर लगाने। तो जेलों में हर किस्म का कैदी होता है, नहीं होती मुशक्कती के पास शेफ और बानी के पास तो मुझे भी उस दिन मैं बात करूंगा, बात दूर चली जाएगी। सुपरिटेंडेंट जेल ने एक खत लिखा, ये जरा तवज्जो फरमाएं, खत लिखा बानी के बारे में कि जो बैरक होती है ना बी क्लास, जो मतलब कि अहम शख्सियात होती हैं उनको जेल में बी क्लास दी जाती है। बी क्लास होती है, अखबार दिया जाता है, टीवी होता है, उनको एक आध कुक भी दिया जाता है उनको। अच्छा, ये जो बी क्लास की बैरक होती है ना, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 बैरकों का तकरीबन ये 7 बैरकें हैं जेल में। वो सारी, वैसे तो उस वक्त कोई बी क्लास का वहां पर कैदी नहीं है, हाँ, नहीं। इसलिए वो जितनी 5 या 7 बैरकें हैं लेकिन और उसकी जो ओपन ग्राउंड है वो सारी बानी के पास है। क्या माहौल है? लेकिन जो जिस बैरक में वो सोते हैं रात को और सुबह 10 बजे उठते हैं, ये एग्जैक्टली वही बैरक है जहां पे मियां नवाज शरीफ साहब को रखा गया था। ये बात रिकॉर्ड पे रहे। साथ में 2 बैरकें तोड़ के दरमियान में वहां पे इनकी एक्सरसाइज वाली साइकिल वगैरह और ट्रेडमिल रखी गई है। फिर उससे आगे एक बैरक में इनका किचन बनाया गया है। फिर उससे अगली बैरक में जो इनके ऊपर ड्यूटी पे मामूर डॉक्टर हैं वो बैठते हैं, जो इनका सिक्योरिटी स्टाफ है। इनका हमा वक्ती 4-4 घंटे की ड्यूटियां होती हैं एक टीम की। तो 2 सिक्योरिटी के लोग होते हैं जो इनकी स्पेशल हिफाजत के लिए मुतय्यन होते हैं वहां पे, तो उनके लिए एक अलग बैरक रखी गई है। तो यूं ये 7 बैरकें सिर्फ इनके जेरे इंतजाम और उसकी पूरी ग्राउंड आगे। अच्छा, मेरा ख्याल है कि मतलब जितनी भी बात की जाए ना अमीन साहब उतनी ही कम है। रजी दादा, आप लोग कह रहे हैं जी मकाफात अमल है, ये मकाफात अमल अभी वहां तक नहीं पहुंचा। अल्लाह ताला माफ करे, मैं नहीं चाहती वहां तक पहुंचे। जब नवाज शरीफ साहब अपनी अहलिया को मरगे बेड पे छोड़ के आए थे तो ये मजाक उड़ाते थे, ठीक है? अभी ये नहीं करना चाहिए। मैंने कहा है ना कि अभी ये वहां बिल्कुल पास भी नहीं पहुंचे। अभी तो इनको कुछ भी नहीं, अभी तो इतनी आज़ादी दी हुई है, अब जिम में भी मिली हुई हैं, एक्सरसाइजेज भी हो रही हैं, खाने भी मनपसंद मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ। आज 19 जुलाई यौम अल्हाक़े पाकिस्तान, कश्मीरियों की भी बात कर लें। हाँ जी, हम उसे यौम इल्हाक़े कश्मीर कहते हैं, हम कश्मीर, वो इन्हें यौम इल्हाक़े पाकिस्तान कहते हैं, मकबूजा कश्मीर। इसीलिए मैंने कहा कि हम कश्मीरियों के हैं और कश्मीर हम कश्मीरी देखिए जी, जो ये कश्मीरी पहले, वो हमारे पहले हम इस पे उनके। हम इस नारे की जरा वो बयान कर दें, मुझे इजाजत दीजिएगा। बोले आप। ये सैयद अली गिलानी साहब जो बाबा तहरीक हैं, ये उनका नारा था कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा।
ٹھیک. اور وہ آج بھی اس پہ اور ہم قائم بھی ہے. یہی کہتے ہیں، آپ یہ ہم آپ دیکھیں کے نا ہیں اور پاکستان آپ کا ہے. شمائلہ، یہ دیکھیں پاکستان ان بر صغیر کی جو تقسیم ہوتی ہے 14 اور 15 اگست 1947 کو، یہ ابھی تقسیم بعد میں ہوتی ہے. ایک ماہ پہلے 19 جولائی کو سری نگر میں ہونے والی آل جموں کشمیر کانفرنس کے اندر متفقہ قرارداد، یعنی کہ تقسیم ہند سے ایک ماہ قبل یہ جموں کشمیر کے جتنے مسلمان ہیں وہ متفقہ طور پر قرارداد پاس کرتے ہیں کہ ہم الحاق کریں گے پاکستان کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور اب یہ الحاق ہوتا ہے، الحاق ہونا ہے تو پاکستان اور بھارت جب یہ سب کانٹیننٹ کی تقسیم ہوتی ہے 2 ماہ بعد اکتوبر میں یہ ہندو منافق آج منافقت نہیں کر رہا، یہ شروع سے ہمارے ساتھ منافقت کر رہا ہے. ایک ماہ پہلے میں بتا رہا ہوں، بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ 19 جولائی کو الحاق کا اعلان کر دیا. یہ اکتوبر میں سری نگر میں فوجیں اتار کے جو مسلم اکثریت کا علاقہ ہے جموں کشمیر، اس پہ قبضہ کر لیتا ہے یہ منافق ہندوستان. اور اس کی یہ جو آج مودی ہے، اس وقت بھی ایسے مودی حکمران تھے جنہوں نے پاکستان کے ساتھ ظلم کیا، کشمیریوں کے ساتھ ظلم کیا. آج 19 جولائی کو لائن آف کنٹرول کے دونوں طرف کے جو کشمیری ہیں اور پوری دنیا میں جتنے بھی کشمیری آباد ہیں وہ بھارت کو لعنت ملامت ان کو کر رہے ہیں. اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق وہ اس کا پرامن حل چاہتے ہیں. پاکستان کے جو اس وقت لوگ اقتدار میں ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، وہ کیٹاگوریکلی کہہ چکے ہیں کہ جب تک اس خطے میں کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا یہ اس خطے میں بالکل امن جی. نہیں آ آج بس سکتا. ہمارا ایک ہی نعرہ ہے، کشمیر ہمارا ہے. ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.